آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ بھی ایک مذاقہ خیز بات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں، ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے، ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے۔ 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا۔ اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں، ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا۔ آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا۔ تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے۔ پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے، تو اس کی وجہ ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی سحر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں، وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے۔ وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے۔ چند دن پہلے ہمارے آج کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو نوکریاں دے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ کیا ہے ترقی اگر آپ کو، آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتی؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا جس سے کوئی سیٹ امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سکت رکھتا ہے، کون بے نیاز ہے عہدے سے، کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے۔